بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دوست احباب کو دین ویوز چینل پر خوش آمدید۔ جو دوست احباب چینل پر نئے ہیں وہ چینل کو سبسکرائب کر دیں، لائک کر دیں، ثواب کی نیت سے، صدقہ جاریہ کی نیت سے شیئر کر دیں۔ محترم ناظرین کرام، جو بھی وظائف پیش کیے جاتے ہیں انتہائی آزمودہ اور مجرب ہوتے ہیں۔ ان کو کرنے کی دو شرائط ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ آپ لوگوں نے ویڈیو کو مکمل دیکھنا ہے، اس کے طریقہ کار کو، ترتیب کو، تعداد کو سمجھنا ہے، اور جو دوسری شرط ہے، آپ لوگوں نے اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک کمنٹ لازمی کرنا ہے یا اپنا نام لکھ دیں۔ اس طرح سے آپ کو دعا میں بھی شامل کیا جاتا ہے اور وظیفے کی اجازت بھی مل جاتی ہے۔ محترم ناظرین کرام، 5 چیزیں پہن کر عورتوں کی نماز کبھی قبول نہیں ہو سکتی، چاہے وہ ساری رات آنکھوں سے آنسو بہاتی رہیں۔ 5 چیزیں پہن کر عورتوں کی نماز قبول نہیں ہوتی، چاہے وہ ساری زندگی سجدے میں پڑی رہیں، چاہے وہ ساری زندگی قیام میں کھڑی رہیں۔ 5 چیزیں پہن کر عورتوں کی نماز کبھی قبول نہیں ہوتی۔ وہ خانہ کعبہ میں نماز پڑھیں، چاہے مسجد نبوی میں کھڑے ہو کر نماز پڑھیں، وہ 5 چیزیں یہ ہیں۔ محترم ناظرین کرام، آج کی ویڈیو ایک ایسا موضوع ہے جو آپ کے دل کو ہلا دے گا، آپ کی آنکھوں کو کھول دے گا، آپ کی روح کو جھنجھوڑ دے گا۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ آپ زندگی بھر نماز پڑھتی رہیں، سجدوں میں آنسو بہاتی رہیں، راتوں کو جاگ جاگ کر قیام کرتی رہیں، لیکن قیامت کے دن جب اللہ کے سامنے پیش ہوں تو آپ کی نماز زمین سے بھی اوپر نہ جا سکے؟ سوچ کر ہی دل کانپ جاتا ہے کہ ایک عورت کی پوری زندگی کی عبادت صرف اس لیے رد ہو جائے کہ اس نے ایک ایسی چیز پہنی جو اللہ کے ہاں پسندیدہ نہیں تھی۔ 5 قسم کی چیزیں پہننے والی عورتوں کی نماز قبول نہیں ہوتی۔ 5 ایسی چیزیں ہیں کہ اگر عورت نے ان کو پہن لیا تو چاہے وہ مکہ مکرمہ میں خانہ کعبہ کے سامنے کھڑی ہو یا مدینہ منورہ میں روضہ رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے سجدہ کریں، اس کی نماز آسمان تک نہیں جاتی۔ یہ کوئی عام بات نہیں، یہ کوئی معمولی فیشن یا زیب و زینت کا شوق نہیں، بلکہ یہ وہ خوفناک حقیقت ہے جو عورت کی پوری عبادت کو برباد کر دیتی ہے۔ کیا آپ جانتی ہیں کہ آپ کی نماز رد ہونے کی اصل وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ یہ 5 چیزیں پہن کر نماز پڑھنا آپ کو جنت کے قریب لا رہا ہے یا جہنم کے آگ کے دہانے پر دھکیل رہا ہے؟ کیا آپ کو یقین ہے کہ آپ کی نماز رب کے ہاں قبول ہو رہی ہے، یا کہیں ایسا تو نہیں کہ فرشتے آپ کی نماز کو واپس پھینک رہے ہیں اور آپ بے خبر ہوں؟ یہ 5 چیزیں ایسی ہیں جو عورت کی عبادت کو زنجیروں کی طرح جکڑ دیتی ہیں اور اسے رب کی رحمت سے دور کر دیتی ہیں۔ محترم بہنوں اور بھائیوں، یہ کوئی عام مسئلہ نہیں، یہ آپ کی آخرت کا سوال ہے، یہ جنت یا جہنم کا فیصلہ ہے۔ آج اگر آپ نے ان 5 چیزوں کو جان لیا تو آپ کی آنے والی نمازیں بچ جائیں گی، آپ کی عبادتیں محفوظ ہو جائیں گی۔ لیکن اگر آپ نے انہیں نظر انداز کیا تو ممکن ہے کہ آپ کی زندگی بھر کی محنت ضائع ہو جائے اور آپ خالی ہاتھ قبر میں اتر جائیں۔ تو آئیے جانتے ہیں وہ 5 چیزیں کون سی ہیں جن کو پہن کر عورت کی نماز کبھی قبول نہیں ہو سکتی، چاہے وہ ساری زندگی سجدوں میں گزار دے۔ یہ انکشاف آپ کی آنکھیں کھول دے گا اور آپ کو مجبور کر دے گا کہ آپ اپنی زندگی اور عبادت کو دوبارہ پڑھیں۔ ایک عورت اپنی زندگی کو عبادتوں کے نور سے سنوارتی تھی۔ تہجد کے سجدے اس کی آنکھوں کا سکون تھے، نوافل کی کثرت سے اس کا دل جنت کی خوشبو محسوس کرتا تھا۔
اس نے بار بار حج کیے، عمرے کیے، صدقات و خیرات پر اپنی زندگی نچھاور کر دی۔ کوئی مانگنے والا اس کے دروازے سے خالی ہاتھ نہیں لوٹتا تھا۔ اس کا چہرہ نور سے چمکتا، اس کی زبان قرآن کی تلاوت سے تر رہتی۔ لوگ اسے دیکھتے اور رشک کرتے کہ یہ عورت سیدھی جنت میں جائے گی۔ وقت گزرتا گیا، پھر وہ دن آیا جب موت نے دستک دی۔ اس عورت کی روح فرشتے خوشبو کے جھونکوں کے ساتھ لے گئے۔ جب اسے قبر میں اتارا گیا تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا، یہ میری پیاری بندی آ رہی ہے، اس کی قبر کو کشادہ کر دو، جنت کی طرف سے کھڑکیاں کھول دو، نور برسا دو، اسے سکون عطا کر دو۔ قبر کی وحشتیں ختم کر دی گئیں، اندھیروں کو اجالے میں تبدیل کر دیا گیا، گویا اس کے لیے ایک باغ بن گئی۔ لیکن اصل امتحان قیامت کے دن تھا۔ سور پھونکا گیا، قبر شک ہوئی اور لوگ میدان حشر کی طرف دوڑنے لگے۔ وہ عورت بھی قبر سے اٹھی، اس کے دل میں فخر تھا، اس کے لبوں پر مسکراہٹ تھی۔ اسے یقین تھا کہ آج اللہ اسے سب کے سامنے عزت عطا کریں گے۔ جب اسے اللہ تعالیٰ کے سامنے حساب کے لیے پیش کیا گیا تو فرشتے اس کے ساتھ تھے۔ اس نے دل ہی دل میں کہا، اب تو میرا رب مجھے دیکھ کر مسکرا دے گا، اب تو میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے گا، مجھے سیدھا جنت میں بھیج دیں گے، مجھے اپنی رحمت کی بشارت دیں گے۔ لیکن منظر الٹا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کی طرف نگاہ تک نہ کی، اس سے منہ موڑ لیا، فرشتوں کو حکم دیا، اس کو جہنم کی طرف لے جاؤ۔ عورت کام گئی، اس کی روح لرز گئی، وہ چیخنے لگی، اے میرے رب، یہ کیسا فیصلہ ہے؟ میں نے تو زندگی تیرے لیے گزاری، تیرے حضور سجدے کیے، تیرا کلام پڑھا، تیرے بندوں کی خدمت کی، تو نے مجھ پر رحم نہ کیا، مجھے عذاب سے نہ بچایا، اب جہنم کی طرف کیوں لے جایا جا رہا ہے؟ لیکن اللہ تعالیٰ نے اس سے براہ راست کلام نہ کیا، فرشتوں کو حکم دیا، اسے بتا دو دنیا میں اس نے بے شمار عبادت ضرور کی، لیکن یہ نماز ادا کرتے وقت وہ 5 چیزیں پہنتی تھی جنہیں میں نے حرام قرار دیا تھا۔ جسے سب کچھ جاننے کے باوجود نماز پڑھتی تھی اور گمان کرتی تھی کہ میں اللہ کو دھوکہ دے سکتی ہوں۔ تو نے جو نیک کام کیے ہیں اس کا بدلہ تجھے قبر میں سکون کی صورت میں دے دیا گیا ہے۔ یہ سن کر عورت چیخنے لگی، زمین پر گر پڑے گی، اپنے بال نوچنے لگی، فرشتوں کی طرف ہاتھ بڑھائے، لیکن اب کوئی فریاد نہ سنی جائے گی، اسے گھسیٹتے ہوئے جہنم کی طرف لے جایا جائے، اور وہ چیختی رہے گی کہ کاش میں نے دنیا میں نماز کو پاکیزگی کے ساتھ پڑھا ہوتا، کاش میں نے ان 5 چیزوں سے بچ کر عبادت کی ہوتی، کاش میں نے اللہ کے حکم کو مذاق نہ بنایا ہوتا۔ لیکن اب پچھتاوے کا وقت ختم ہو چکا تھا، جہنم کی آگ اس کا مقدر ہوگی۔ 5 چیزیں پہن کر عورت کی نماز کبھی قبول نہیں ہو سکتی۔ سب سے پہلی چیز، باریک اور شفاف کپڑا۔ ذرا ایک لمحے کے لیے رک جائیے اور اپنے دل سے سوال کیجئے کہ آپ اللہ کے سامنے ایسے لباس میں کھڑی ہو سکتی ہیں جس میں آپ کا جسم عیاں ہو؟ کیا آپ اس وقت بھی باریک کپڑے پہنیں گی جب قبر کے فرشتے آپ سے سوال کرنے آئیں گے؟ اگر اس وقت نہیں تو پھر آج کیوں؟ محترم ناظرین، باریک اور شفاف کپڑا وہ خنجر ہے جو عورت کی عبادت کے دل پر مارا جاتا ہے۔ وہ کپڑا جو بظاہر عبادت کا احاطہ کرتا ہے لیکن حقیقت میں شیطان اسی کو بلند کرتا ہے۔ وہ کپڑا جسے عورت زیب و زینت سمجھتی ہے مگر وہی کپڑا اس کی نماز کو الٹ کر دیتا ہے۔ کیا آپ نے کبھی تصور کیا ہے کہ ایک عورت نماز پڑھ رہی ہے، اس کی زبان پر قرآن کی آیات ہیں، لیکن اس کے جسم کی جھلک اس کے باریک کپڑے سے باہر آ رہی ہے؟ اس لمحے شیطان خوشی سے کہے گا اور فرشتے اس کی نماز کے اوراق کو آسمان سے زمین پر پھینک دیتے ہیں۔ اس عورت کو لگتا ہے کہ وہ اللہ کی رحمت کے قریب ہے مگر حقیقت میں وہ رب کی لعنت کے دہانے پر کھڑی ہے۔
یاد رکھیں، جو عورت دنیا میں باریک کپڑے سے اپنے جسم کو ظاہر کرتی ہے، اس کی کمر کا کفن بھی اس کے لیے سکون نہیں لاتا۔ قبر میں جب اسے لٹایا جاتا ہے تو اندھیروں کے درمیان ایک آواز گونجتی ہے، اے عورت، تو دنیا میں باریک لباس میں نماز پڑھتی تھی، آج تیرا کفن بھی تیرے لیے روشنی نہیں بنے گا۔ سوچیں ذرا، ایک عورت ساری زندگی یہ گمان کرتی رہی کہ وہ اللہ کو راضی کر رہی ہے، مگر حقیقت میں وہ اپنی قبر کے اندھیروں کو مزید گہرا کرتی چلی جا رہی ہے۔ باریک اور شفاف کپڑا صرف نماز کو نہیں لوٹاتا بلکہ جنت کے دروازوں کو بھی بند کر دیتا ہے۔ قیامت کے دن جب عورتیں اٹھائی جائیں گی، کچھ عورتیں ایسی ہوں گی جو پکاریں گی، یا اللہ، ہم نے نماز پڑھی، روزے رکھے، عبادت کی، لیکن جواب آئے گا، تم نے وہ لباس پہنا جو میری لعنت کا سبب تھا۔ تم نے باریک اور شفاف کپڑے کو میری بارگاہ میں آنے کا ذریعہ بنایا۔ جو آج جنت تمہارے لیے نہیں ہے، یہ وہ لمحہ ہوگا جب عورتیں اپنی انگلیاں چبا چبا کر پچھتائیں گی، مگر کوئی فائدہ نہ ہوگا۔ کہ آپ جانتی ہیں کہ باریک اور شفاف کپڑا شیطان کی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ شیطان جانتا ہے کہ اگر وہ عورت کے دل سے حیا چھین لے تو اس کی نماز خود بخود برباد ہو جائے گی۔ اس لیے وہ عورت کے دل میں یہ وسوسہ ڈالتا ہے کہ یہ تو صرف نماز ہے، باریک کپڑا پہننے میں کیا حرج ہے۔ اللہ دل دیکھتا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اللہ دل بھی دیکھتا ہے اور ظاہر بھی۔ اگر لباس باریک ہو تو نماز کے کلمات بھی بے جان ہو جاتے ہیں۔ محترم بہنوں، باریک اور شفاف کپڑا صرف ایک فیشن نہیں، یہ ایک زہر ہے۔ ایسا زہر جو آہستہ آہستہ آپ کی روح کو مارتا ہے، آپ کی عبادت کو کھا جاتا ہے، آپ کی آخرت کو برباد کر دیتا ہے۔ آپ چاہتی ہیں کہ قبر میں نور ملے یا اندھیرا؟ آپ چاہتی ہیں کہ قیامت کے دن جنت کے دروازے کھلے یا جہنم کی آگ؟ اگر آپ چاہتی ہیں کہ آپ کی نماز واقعی قبول ہو تو آج ہی اپنے کپڑوں کو پرکھیں، اپنے دل کو جھنجھوڑیں، باریک اور شفاف کپڑے کو ہمیشہ کے لیے اپنی زندگی سے نکال دیں، کیونکہ یہ پہلی چیز ہے جس نے ہزاروں عورتوں کی عبادت کو برباد کیا۔ محترم ناظرین، دوسری چیز جس کی وجہ سے عورت کی نماز کبھی قبول نہیں ہوتی، وہ ہے خوشبو یا پرفیوم کی نمائش وغیرہ۔ غیر محرموں کے لیے یہ بات سننے میں عام لگتی ہے، مگر حقیقت میں یہ وہ آگ ہے جو عورت محسوس نہیں کرتی، جو عورت کی نماز کو جلا کر خاکستر کر دیتی ہے۔ ذرا ایک لمحے کے لیے سوچیں، عورت نے وضو کیا، جائے نماز کو بچھایا، پورے خشوع و خضوع کے ساتھ قیام میں کھڑی ہوئی، مگر اس کے جسم یا کپڑوں سے ایسی خوشبو اٹھ رہی ہے جو باہر نکل کر غیر محرموں تک پہنچ رہی ہے۔ ایسے میں اس کی نماز صرف اس کے گھر کی چار دیواری میں نہیں بلکہ گلی کو گھومنے والے مردوں کے دل و دماغ میں بھی داخل ہو رہی ہے۔ کیا آپ نے کبھی غور کیا کہ ایسی نماز رب کے حضور کیسے قبول ہو سکتی ہے؟ وہ رب جس نے عورت کو پردے اور حیا کا حکم دیا ہے، وہ رب کیسے اس نماز کو قبول کرے گا جو خوشبو کے ذریعے غیر محرموں کو اپنی طرف متوجہ کر رہی ہے؟ خوشبو بذات خود بری چیز نہیں بلکہ سنت ہے، لیکن عورت کے لیے خوشبو اس وقت باعث رحمت ہے جب وہ اپنے شوہر کے لیے، اپنے گھر کے لیے یا اپنے ذات کے لیے ہو۔ لیکن جب یہی خوشبو غیر محرم کے دل کو اپنی طرف کھینچنے لگے تو یہی خوشبو لعنت کا سبب بن جاتی ہے۔ عورت اگر پرفیوم لگا کر گھر سے نکلے یا کسی مجمع میں شامل ہو اور اس کی خوشبو غیر محرم مردوں کے نتنوں تک پہنچے تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ایسے عمل کو زنا کے برابر قرار دیا۔
اب سوچیں اگر عورت ایسی حالت میں نماز پڑھ لے تو اس کی نماز کی حقیقت کیا رہ جاتی ہے؟ وہ نماز تو گویا زنا کے دھوئیں میں لپٹ کر آسمان کی طرف جاتی ہے اور فرشتے اسے فوراً واپس پھینک دیتے ہیں۔ ذرا تصور کیجئے ایک عورت مسجد میں داخل ہوتی ہے یا اپنے کمرے میں نماز کے لیے کھڑی ہوتی ہے، لیکن اس کے کپڑوں اور جسم سے اتنی تیز خوشبو اٹھ رہی ہے کہ ارد گرد کے لوگ فوراً متوجہ ہو جاتے ہیں۔ کیا ایسی نماز اللہ کے حضور اخلاص کے ساتھ جا سکتی ہے؟ ہرگز نہیں۔ یہ نماز تو دراصل دکھاوا ہے، یہ نماز تو ایک اعلان ہے کہ دیکھو میں خوشبو میں لپٹی ہوئی ہوں، عبادت کر سکتی ہوں، مگر رب کو وہ عبادت چاہیے جس میں بندگی ہو، جس میں جھکاؤ ہو، اور ایسی اداکاری جس سے غیر محرموں کے دل مائل ہوں۔ یہاں ایک اور خوفناک حقیقت بھی ہے، خوشبو یا پرفیوم کی نمائش صرف مردوں کی توجہ نہیں کھینچتی بلکہ شیطان کو بھی عورت کے قریب کر دیتی ہے۔ شیطان ایسی عورت کو دیکھ کر خوش ہو جاتا ہے کیونکہ وہ جانتا ہے کہ یہ عورت اپنی نماز کو خود اپنے ہاتھوں سے جلا رہی ہے۔ وہ عورت سمجھتی ہے کہ وہ سجدے کر رہی ہے، مگر حقیقت میں وہ اپنے سجدوں پر پیٹرول چھڑک رہی ہے، اور خوشبو اس پیٹرول کو آگ دکھانے کا کام کر رہی ہے۔ قیامت کے دن جب حساب ہوگا تو ایسی عورت اپنی نمازیں پیش کرے گی، لیکن اس کی نمازوں سے بدبو اٹھے گی، خوشبو نہیں، کیونکہ وہ خوشبو جو دنیا میں غیر محرموں کو دی گئی تھی آخرت میں بدبو بن کر واپس آئے گی۔ تیسری چیز جو عورت کی نماز کو جڑ سے کاٹ دیتی ہے وہ ہے سونے اور چاندی کے زیورات کی نمائش۔ یہ زیورات اللہ کی نعمت ہے، مگر جب ان کی نمائش غیر محرموں کے سامنے ایک فخر، غرور یا دل لبھانے کا ذریعہ بن جائے تو یہی زیورات عبادت کے نور کو سیاہ کر دیتے ہیں۔ عورت چاہے کتنی ہی دیر تک سجدوں میں سر جھکائے، اگر وہ ان زیورات کو اس نیت کے ساتھ پہنے کہ لوگ دیکھیں، اس کی تعریف کریں یا ان کی چمک غیر محرموں کے دل کو اپنی طرف مائل کرے، تو یاد رکھیے اس کا دل اللہ کے لیے خالص نہیں، یا ایسی عبادت کو اللہ اپنی پاک بارگاہ میں کیسے قبول کرے گا؟ ایک لمحے کے لیے سوچئے، جب عورت زیورات کی نمائش کے ساتھ مصلی پر کھڑی ہوتی ہے تو اس کے دل کے اندر فخر اور دنیا کی محبت چھپی ہوتی ہے، اور اللہ پاک فرماتے ہیں کہ وہ عمل اسی کو قبول کرتا ہے جو صرف اسی کے لیے کیا جائے۔ نماز کا اصل مقصد اللہ کے سامنے عاجزی ہے، یہ بندے کی اس کیفیت کا نام ہے جو وہ اپنے رب کے سامنے ٹوٹ جاتا ہے۔ لیکن کیا ٹوٹنا ممکن ہے جب دل میں زیورات کی نمائش اور ان کی تعریف کی خواہش موجود ہو؟ سجدہ تو عاجزی کی علامت ہے، لیکن زیورات کی جھلکیاں اگر غیر محرموں کی نگاہ تک پہنچے، اپنی طرف کھینچے، تو وہ سجدہ عاجزی نہیں رہتا، ایک ایسا دکھاوا بن جاتا ہے جو اللہ کے ہاں سخت ناپسندیدہ ہے۔ عورت چاہے مدینہ منورہ میں زیورات پہنے، نماز ادا کرے، چاہے خانہ کعبہ کے سائے میں کھڑی ہو، اگر اس کی نیت یا انداز زیورات کی نمائش کے ساتھ ہے تو وہ نماز بے جان، بے نور اور رد کر دی جاتی ہے۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ سونا اور چاندی دنیا میں عورت کے حسن کو نکھارتے ہیں، لیکن آخرت میں یہی سونا اور چاندی آگ بن سکتے ہیں۔ حدیث پاک میں آیا ہے، جو زیور عورت زکوٰۃ دیے بغیر پہنے گی وہ قیامت کے دن اس کے لیے عذاب کا سبب بنے گا۔ اب ذرا دل پر ہاتھ رکھ کر سوچئے، جب زیور کا حساب دینا اتنا سخت ہے، اگر انہی زیورات کو غیر محرموں کے لیے پیش کیا جائے، نمائش بنا کر پہنا جائے، تو نماز کی قبولیت کہاں باقی رہ سکتی ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بارہا اس بات کی تنبیہ فرمائی کہ عورت اپنے زیورات کی وجہ سے فتنے میں مبتلا ہو جاتی ہے، وہ اس کا دکھلاوا کرتی ہے، لیکن افسوس آج زیورات کو دکھاوے اور فخر کا سامان بنا دیا گیا ہے۔ ایک اور پہلو بھی غور طلب ہے۔
جب عورت زیورات کے نمائش کے ساتھ نماز پڑھتی ہے تو اس کی عبادت کی کیفیت بدل جاتی ہے۔ وہ خود چاہے شعوری طور پر کچھ نہ سوچ رہی ہو، لیکن اس کی دل کی گہرائی میں یہ خیال بیٹھ جاتا ہے کہ لوگ اس کی چمک دمک دیکھ رہے ہیں، اس کے حسن کو محسوس کر رہے ہیں۔ یہی خیال عبادت کی روح کو زہر آلود کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ ریاکارانہ عمل کو قبول نہیں کرتا، اور زیورات کی نمائش عبادت کو ریاکاری میں بدل دیتی ہے۔ چوتھی چیز جس کی وجہ سے عورت کی نماز کبھی قبول نہیں ہوتی، وہ ہے جادو ٹونے یا شیطانی نشانات والے کپڑے پہننا۔ یہ وہ مقام ہے جہاں انسان اپنے عبادت کو خود اپنے ہاتھوں سے شیطان کے حوالے کر دیتا ہے۔ کپڑا ایک پردہ ہے، حیا کی علامت ہے، لیکن جب اسی پردے پر ایسے نشانات، ڈیزائن یا علامات بنا دیے جائیں جو جادو، تعویذ یا شیطانی قوتوں سے جڑے ہوں تو وہ لباس عبادت کو آلودہ کر دیتا ہے۔ نماز صرف جسم کو جھکائے جانا نہیں بلکہ دل کا اللہ کے سامنے جھکنا ہے۔ لیکن اگر دل پر ایسا لباس ہو جو شیطان کی یاد دلاتا ہو تو اس جھکنے میں اخلاص باقی نہیں رہتا، اور وہ چاہے خانہ کعبہ میں بھی کھڑی ہو کر نماز پڑھ لے، اگر اس نے جادو ٹونے والے نشانات والا لباس پہنا ہے تو وہ نماز بارگاہ الہی تک نہیں پہنچے گی۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ شیطانی نشانات محض ڈیزائن نہیں ہوتے، بلکہ ان کے پیچھے صدیوں پرانی وہ حقیقت ہے جس سے فتنے جنم لیتے ہیں۔ یہ نشانات اندھیروں کی دنیا سے تعلق رکھتے ہیں، اور جب وہ لباس پر آتے ہیں تو گویا شیطان کو دعوت دی جاتی ہے کہ وہ ساتھ کھڑا ہو۔ اب غور کیجئے، جب عورت ایسا لباس پہن کر اللہ کے سامنے کھڑی ہوتی ہے تو وہ کس کو خوش کر رہی ہے، اللہ کو یا شیطان کو؟ یہ علماء ہیں، جب نماز ایک نورانی عبادت ہونے کی بجائے شیطانی اثرات میں لپٹ جاتی ہے، ایسے میں زبان قرآن کے الفاظ ادا کر رہی ہوتی ہے لیکن جسم پر شیطان کی پہچان موجود ہوتی ہے، کیا یہ تضاد اللہ کی بارگاہ میں ہمیں قبول ہو سکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ یہ حقیقت بھی دل دہلا دینے والی ہے کہ شیطان ہمیشہ عورت کو اس کے لباس کے ذریعے گمراہ کرتا ہے، کبھی باریک کپڑوں کے ذریعے، کبھی نمائش کے ذریعے، کبھی جادو ٹونے کے نشانات کے ذریعے۔ ان نشانات کا مقصد ہی یہی ہوتا ہے کہ عورت اپنی عبادت کی اصل روح سے محروم ہو جائے۔ جب لباس پر شیطانی ڈیزائن سج جاتے ہیں تو وہ لباس کے نور کو جکڑ لیتے ہیں، اور چاہے کتنی ہی خلوص کے ساتھ سجدے کرے لیکن اس کا لباس گواہی دے رہا ہوتا ہے کہ یہ بندہ شیطانی اثرات کے ساتھ اللہ کے سامنے آیا ہے۔ ذرا دل پر ہاتھ رکھ کر سوچئے، اگر کوئی عورت اپنے ماں یا باپ کے سامنے ایسے کپڑے پہن کر جائے جن پر گندی تحریریں لکھی ہوں یا برے الفاظ بنے ہوں تو کیا والدین خوش ہوں گے؟ نہیں۔ تو پھر اللہ رب العالمین جو سب سے زیادہ پاکیزگی پسند ہے وہ کیسے راضی ہوگا؟ جب عورت جادو ٹونے کے نشانات والے کپڑے پہن کر اس کے دربار میں کھڑی ہو، یہ لباس دراصل اللہ کے دربار کی بے ادبی ہے، کبھی قبول نہیں ہوتی۔ پانچویں چیز جو عورت کی نماز کی قبولیت کو ختم کر دیتی ہے وہ ہے مردوں جیسا لباس پہننا۔ یہ بات اتنی خطرناک اور لرزا دینے والی ہے کہ سننے والا کانپ جائے، کیونکہ یہ محض فیشن یا انداز کا معاملہ نہیں بلکہ اللہ کی نافرمانی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان عورتوں پر لعنت فرمائی جو مردوں کی مشابہت اختیار کرتی ہیں، اور ان مردوں پر بھی لعنت فرمائی جو عورتوں کی مشابہت کرتے ہیں۔ اب ذرا سوچئے، جب اللہ کے محبوب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم لعنت کی خبر دے رہے ہیں تو ایسی عورت کی نماز بارگاہ الہی میں کیسے قبول ہو سکتی ہے؟ نماز کے لیے کھڑا ہونا دراصل بندے کا عاجزی سے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، لیکن جب عورت مردوں جیسا لباس پہن کر کھڑی ہوتی ہے تو وہ گویا اپنی نسوانیت کو چھپا کر اللہ کے بنائے ہوئے فطرت کو بدل دیتی ہے۔
یہ وہی فطرت ہے جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ اللہ کی بنائی ہوئی ساخت کو کوئی نہ بدلے، لیکن افسوس جب عورت جان بوجھ کر مردوں کے لباس کو اپنا لیتی ہے تو وہ اللہ کی حکمت کو چیلنج کرتی ہے۔ اس چیلنج کے ساتھ پڑھے جانے والی نماز کیسے قبول ہو سکتی ہے؟ چاہے وہ عورت ساری رات نفلیں پڑھے، دن رات سجدوں میں روتی رہے، جب تک اس نے مردوں جیسا لباس اختیار کیا ہے اس کی نماز رد کر دی جاتی ہے۔ یہاں ایک اور خوفناک پہلو بھی ہے، مردوں جیسا لباس صرف نماز کو ہی نہیں بلکہ عورت کی روحانیت کو بھی مار دیتا ہے، کیونکہ نماز کی اصل روح یہ ہے کہ عورت اپنی حیا اور نسوانیت کے ساتھ اللہ کے سامنے جھکے، لیکن جب وہ مردوں کی طرح جینز، شرٹ یا مردانہ انداز کے کپڑے پہن کر کھڑی ہو تو وہ اپنی اصل پہچان کو چھوڑ دیتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس کی عبادت سے عاجزی اور حیا کا دور ختم ہو جاتا ہے، اور اللہ کے ہاں وہی عبادت قبول ہوتی ہے جو عاجزی اور حیا سے لبریز ہو۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ اگر عورت اپنے والد یا شوہر کے سامنے بھی مردوں جیسا لباس پہن لے تو وہ کیسا محسوس کریں گے؟ وہ اسے پسند نہیں کریں گے، کیونکہ یہ عورت کی فطرت کے خلاف ہے۔ تو پھر اللہ رب العالمین جو سب سے زیادہ پاکیزگی اور فطرت پر قائم رہنے کو پسند کرتے ہیں وہ کیسے راضی ہوں گے؟ مردوں کے لباس میں پڑھی گئی نماز دراصل اللہ کی بارگاہ میں ایک بے ادبی ہے، اور بے ادبی کے ساتھ کی گئی عبادت کبھی قبول نہیں ہو سکتی۔ لہٰذا عورت کو چاہیے کہ وہ ہمیشہ اپنے لباس کو دیکھے، خاص طور پر مردوں کی مشابہت کو چھوڑے، اپنی حیا اور نسوانیت کو محفوظ رکھے۔ پیارے دوستو، اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک کریں، دوستوں میں شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں، اور اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام کمنٹ باکس میں لکھ کر ضرور شیئر کریں۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔